یادگار وقار رضوی نمبر سے عارف نقوی کا مضمون وقار رضوی اردو زبان و ادب اور انسانیت کا بے مثال چراغ ملاحظہ فرمائیں مضمون نگار کی ہی آواز میں۔ وقار رضوی اتنی خوبیوں کے انسان تھے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا، رائے دینا یا اپنے تاثرات کا اظہار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ وہ میری نظروں میں اس وقت لکھنؤ کی ایک ایسی مایہ شخصیت تھے جن کا ثانی مجھے اس شہر میں نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بے مثال صفات کے صحافی، اردو زبان و ادب اور اردو کے شیدا ہی نہیں، اودھ کی تہذیب میں ان کا جیسا پرخلوص، نڈر اور سمجھدار مجاہد نظر نہیں آتا۔ انہوں نے مسلمانوں کے فرقوں میں اتحاد اور ان میں علم و ہنر کے فروغ کے لیے بھی بے مثال کام انجام دیے۔ انہوں نے ہندو مسلم ایکتا کے لیے بھی کام کیے۔ ان کی شخصیت میں انسانیت، سچے مذہبی عقیدے، روایت اور ترقی پسندی کا بے مثال امتزاج تھا۔ انہیں انسان کی خوبیوں کو پہچاننے کا فن آتا تھا، جس کی مثال مشکل ہی سے نظر آتی ہے۔ میں تو انہیں انسانیت کا ایک سچا اور اہم مجاہد کہوں گا، حالانکہ وہ خود کبھی کسی بڑے جلسے، کانفرنس اور تقریب میں خود کو نمایاں نہیں کرتے تھے۔ اکثر جلسے منعقد کرنے کے بعد ڈائس پر اپنی جگہ پر دوسروں کو بٹھاتے تھے۔ انہیں تو صرف نیک کام سے غرض تھی۔ اکثر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اتنا بڑا جلسہ کرنے کے بعد وقار صاحب خود ڈائس پر کیوں نہیں ہیں، لیکن پھر معلوم ہوتا تھا کہ وہ انتظامی کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ تھا ان کا کردار۔ ان کے بارے میں میری رائے ہمیشہ سے مشاہدات اور ذاتی تجربات پر مبنی ہے۔ کئی سال قبل میں نے اپنے ایک مضمون میں ان کے بارے میں لکھا تھا، دراصل وقار رضوی بھی عجیب انسان ہیں۔ انہیں بھوت کہوں یا جنات، ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، چٹکی بجاتے ہوئے۔ کسی کالج کی تقریب ہو، غریب بچوں کی مدد کرنا ہو، کوئی ادبی جلسہ کرنا ہو، کسی کتاب کی رسم اجرا کرنا ہو، شیعہ سنی ہندو مسلم اتحاد کا سوال ہو، بس اشارے کرتے رہتے ہیں، ماتھے پر شکن نہیں پڑتی اور کام ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان پر آج کے موقع پرست زمانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اردو کے مجاہد کے روپ میں بھٹک رہے تھے۔ ایک دوسرے مضمون میں نے لکھا تھا، اردو کے لیے لکھنؤ والوں کا جوش و خروش دیکھ کر مجھے ایک بار پھر اپنے اس عقیدے پر بھروسہ ہو گیا کہ اردو زبان کبھی نہ مٹ سکے گی، اس کا مستقبل شاندار ہے۔ اپنی زبان و تہذیب کی بقا اور اس کے مستقبل کو مستحکم بنانے میں اودھ نامہ کے مدیر اعلیٰ اور اس کے مالک، ہم سب کے رفیق وقار رضوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جن کی پرخلوص انتھک کاوشوں، روشن خیالی، جان توڑ محنت اور بے مثال صحافتی خوبیوں اور انسانیت نوازی کو دیکھ کر میں ان نتائج پر پہنچا تھا۔ افسوس کہ آج وہ عظیم شخصیت ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ 60 برس اپنے ملک سے باہر رہنے کے بعد بھی اگر میں برلن میں بیٹھ کر اپنے لکھنؤ پر فخر کرتا ہوں تو اس کی وجہ
وقار رضوی جیسے بے لوث انسانیت کے خدمتکاروں کی مثالیں ہیں۔ وقار رضوی کے میرے اوپر بھی بہت سے احسانات ہیں۔ میری کتاب جرمنی میں نصف صدی اور کئی دوسری کتابوں کی رسم اجرا کی تقریبات کا زوردار اہتمام انہی کا برہنہ منت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے لکھنؤ کے نامور ادیبوں سے ان کتابوں پر مضامین بھی لکھوائے اور رسم اجرا کی تقریب میں انہیں شرکت کی دعوت بھی دی۔ مثلاً 18 نومبر 2014 کو جب جرمنی میں نصف صدی کا اجرا کیا گیا، جس کے لیے ڈاکٹر شارب الدولوی اور وقار رضوی نے دعوت نامہ بھیجا تھا لوگوں کو، تو صدارت فرما رہے تھے میرے عزیزی دوست عابد سہیل، مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر عمار رضوی، ہمارے پرانے دوستوں میں جسٹس حیدر عباس رضا، جناب انیس انصاری صاحب، ابراہیم علوی، فیاض رفعت، سبیہ انور صاحبہ، عبدالسلام صدیقی صاحب، وسیع صدیقی اور بہت سے دوسرے ہمارے دوستوں کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی اور وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ مجھے یو پی کے گورنر کے ہاتھوں وقار اودھ کا ایوارڈ دیا جانا بھی انہی کا ایک کارنامہ تھا۔ اپریل 2015 میں وقار رضوی نے مجھے ایک تحریر دیتے ہوئے اپنے اردو اور ہندی اخبارات کے لیے، میرا مطلب ہے اودھ نامہ کے لیے، یورپین نمائندہ بنا کر ذمہ داری سونپی، جس سے مجھے اپنے صحافتی کام کو پھر سے شروع کرنے میں ترویج ملی، کیونکہ اس زمانے میں میں نے صحافت کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وقار صاحب کے کہنے سے ایک بار پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ حالانکہ میں اپنی بعض بیماریوں کی وجہ سے پوری طرح سے اس کام کو نہ کر سکا۔ لکھنؤ میں 3 بار عالمی اردو کانفرنس منعقد کرانے اور اسے کامیاب بنانے میں ڈاکٹر عمار رضوی کے ساتھ وقار رضوی کا بھی نمایاں رول رہا ہے۔ 2 کانفرنسوں میں تو میں نے خود شرکت کی تھی۔ وقار صاحب کے کہنے سے ہی میں نے یو پی کے گورنر شری رام نائک جی کی کتاب چیراوتی کا اپنی بیٹی نرگس کے ساتھ مل کر جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ شارب الدولوی کے شعاع فاطمہ گرلز انٹر کالج کی ترقی اور مقبولیت اور بچوں اور ٹیچروں کی ہمت افزائی میں بھی ان کا نمایاں رول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے یاد ہے شارب کو کتنا فخر تھا کہ وقار صاحب جیسے لوگوں نے اب ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2016 میں جب اردو انجمن برلن کا ایک وفد عالمی اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے برلن سے لکھنؤ آیا، جس میں میرے ساتھ انور ظہیر، نرگس یونتسا اور ڈرک یونتسا شریک تھے، تو ہم نے اس وقت اردو انجمن کی طرف سے وقار صاحب کو اعزاز اردو انجمن کی شیلڈ پیش کی، جو ان کی اردو خدمات کا اعتراف تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کی جرمنی میں کتنی عزت کی جاتی تھی۔ آج ان کی جدائی سے اردو انجمن برلن ہی نہیں، سارے یورپ میں اردو کے شیدا سوگوار ہیں۔ ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کی اہلیہ اور بیٹے اور دوستوں اور اودھ نامہ کے
सारे स्टाफ के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। खास तौर से अहले लखनऊ से हम अपील करते हैं कि इंसानियत, शराफत, अमपसंदी, इत्तेहाद, उर्दू ज़बान और तहजीब का जो चिराग वक़ार रिजवी जला कर गए हैं, उसकी रोशनी कभी गुल न होने दें। उनके अखबार अवधनामा का फरोग और शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज और दीगर इदारों का फरोग, जिनसे वक़ार रिजवी का ताल्लुक रहा है और वो उसकी मदद करते रहे हैं, उनकी खिदमत भी हम सबका फ़र्ज है। अहले लखनऊ का ख़ास तौर से फ़र्ज है। हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि अहले लखनऊ वक़ार साहब की इस शमा को, उसकी रोशनी को हर घर में पहुंचाएंगे। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि वक़ार साहब का अखबार अवधनामा अब भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी है और उसकी आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक की मदद से सारे घरों में पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि इसमें हम सबको और ज़्यादा ताउन देना चाहिए। यही हमारा उनके लिए खिराज अक़ीदत होगा। यही उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीक़ा होगा और हमें उम्मीद है कि इससे उनकी रूह को भी खुशी होगी और उनकी रूह को खुशी देना हमारा फ़र्ज़ हो जाता है। उन सब का फ़र्ज़ है कि जो उनको अपना दोस्त समझते थे, जिनके लिए वक़ार रिजवी साहब दिन रात भाग दौड़ करते रहे हैं और जिनके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बाजी तक लगा दी थी। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये रोशनी हमेशा कायम रहेगी।